اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ أَعْقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سورہ نحل آیات 125 اور 126۔ ادعو دعوت دیجیے، بلائیے، الی سبیل ربک اپنے رب کے راہ کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے کی دعوت حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دو۔ حکمت سے مراد دلائل کے ساتھ، حسب ضرورت اور حسب موقع بات کرنا، اور موعظہ وعظ سے ہے کہ جو وعظ کیا جائے اسے اچھے طریقے سے کیا جائے، مشفقانہ انداز میں تذکیر اور نصیحت ہونی چاہیے۔ یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ مخالفین کے رویے نے بڑی گرما گرمی پیدا کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ مومنین بھی مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں کئی بار ایسا ہوتا کہ مخالفین کا رویہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتا، مخالفتیں ہوتیں، بات نہ سنی جاتی۔ تو اس ساری صورتحال میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ، جادل یجادل، مجادلہ کرنا، بحث مباحثے کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے بحث کیجئے، باللتی، ایسے طریقے سے، ہی احسن، جو اچھا ہو، پسندیدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بحث کیجئے۔ اب دعوت دینے کے لیے گفتگو تو کرنی پڑتی ہے، لیکن ساتھ یہ قید لگا دی گئی ہے کہ اگر مخالفین اشتعال انگیز رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اسی طرح کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کی، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے بندوں کو ہدایت کر دیں کہ وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ إِنَّ یقیناً ربک، آپ کا رب، هو عالم، وہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل، جو بھٹک گیا ہے، عن سبیلہ، اپنی راہ سے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت والوں کو بھی۔ تو اپنی طرف سے بہتر طریقے کے ذریعے خوب حکمت اور اچھے انداز سے گفتگو کی جائے۔ زبردستی کسی کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کون شخص ہدایت پر ہے، اور گمراہوں سے بھی وہ خوب واقف ہے، اور ان سب کی عاقبت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو داعی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے۔ اگر اس نے اپنا فرض صحیح طور پر انجام دے دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ رہا معاملہ کون گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون ہدایت کا، تو اس کا تمام تر تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اس کو اسی پر چھوڑنا چاہیے۔ وَإِنْ، اور اگر عاقبتم، تم بدلہ لو، فعاقبوا، پس بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم به، ویسا ہی بدلہ جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ جرم اور سزائے جرم میں توازن ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اور اس کے علاوہ جن باتوں سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اگر مخالف گالیاں دیں تو اس کا جواب گالی سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ معروف اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو جواب دیا جائے گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو،
لہوا تو یقیناً وہ خیر للصابرین بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو پہلے بدلے کی اجازت دی گئی کہ کوئی بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ اجر کی امید پر صبر کر لیتا ہے، اور یقیناً صبر کر لینے والوں کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صابرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر وما صبرك الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سورہ نحل کی آخری دو آیات 127 اور 128۔ واصبر، اور صبر کیجیے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ان لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے مجادلہ کیجیے۔ آپ کے تمام دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو حکم یہ ہوا کہ صبر کیجیے۔ اور لفظ وصبر میں اگرچہ لفظاً خطاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تمام مسلمانوں سے ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ صبر کی ہدایت بھی ہے اور حصول صبر کی تدبیر بھی۔ اب صبر حاصل کیسے ہوگا؟ وما صبرک، اور نہیں ہے آپ کا صبر یا آپ کو صبر حاصل ہو سکتا الا باللہ، مگر اللہ کے تعلق کے ساتھ۔ تو صبر کے حصول کا ذریعہ اللہ کا تعلق ہے۔ جو صبر کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے۔ جتنا زیادہ رب کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیتا ہے، اتنا ہی انسان نکھرتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا صبر اور اس کی برداشت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے وہ ذکر کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا رہتا ہے، اس کی تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے، اور ذکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم لوگ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، لوگوں میں یہ صفت صبر بدرجہ اعلیٰ اور اتم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی نصیحت کر دی گئی کہ اللہ سے تعلق جوڑیے، مزید اس کو مضبوط کیجیے۔ ولا تحزن، اور آپ غم نہ کریں، علیہم، ان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عاقبت کی، ان کی آخرت کی بہت فکر تھی۔ آپ انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتے اور وہ مزید گمراہیوں کو گلے لگاتے اور مختلف قسم کی چالیں چلتے اور ان چالوں کو اپنی کامیابی سمجھتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے انتہائی غمگین ہوتے تو آپ کو نصیحت کی گئی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، آپ تنگی میں نہ ہوں، اپنے دل کو تنگ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو یہ چالے چل رہے ہیں۔ تو یہ کافر پیغمبر اسلام کی اتباع کرنے کے بجائے، آپ کی بات کو ماننے کے بجائے الٹا آپ کے خلاف چالیں چلتے، سازشیں کرتے۔ تو کبھی کبھی ان کی ان حرکتوں سے آپ کا دل پریشان ہو جاتا، تو آپ کو نصیحت کی گئی کہ آپ ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الذین اتقوا، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہاں سے اسلام کی نصرت کا وعدہ اور بالآخر اسلام کے غلبے کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو صفات بیان کی گئی، اہل تقوی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین، اور وہی جو ہم محسنون، نیکوکار بھی ہیں، بھلائیاں کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا ساتھ ہونا اس بات کی بشارت ہے اس آیت مبارکہ میں کہ بالآخر
غلبہ حق ہی کو ہونا ہے۔ جو یہ چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ خود تمام کے تمام ان حرکتوں میں ناکام ٹھہریں گے، اور بالآخر غلبہ دعوت اسلام کو ہی ہونا ہے۔ اسلام کی سربلندی حتمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صفت صبر سے متصف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔